السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں میں مفتی نثار احمد قاسمی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اسٹریم، جس طرح کہ ہم سب کے سامنے عنوان ظاہر ہے، مسجد کے آداب اور مسجد سے متعلق متفرق مسائل پر انشاءاللہ مشتمل ہوگی، اور حسب دستور آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ثاقب فتح پوری صاحب دامت برکاتہم رہیں گے۔ حضرت سے بات ہوئی ہے ابھی، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے کہ حضرت جوائن کریں، مجھے کچھ ذمہ داری ملی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے مسجد سے متعلق کچھ فضائل اور کچھ اس کے آداب اور کچھ اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیبی اور فضیلت والی باتیں آئی ہیں، ان کو مختصراً میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی نشانی والے لوگ کہلائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آیت تو پڑھ کر سنا ہی دی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو دیکھیے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی طرف سے کی جو بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ مسجد کے آباد کرنے کے عمل پر ہے کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ یا کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور وہ ہدایت کے راستے پر ہیں، بس قریب ہے کہ وہ ہدایت کو پالیں گے انشاءاللہ۔ تو نہ مسجد کو آباد کرنا یعنی مسجد کو نمازوں کے ذریعے، باجماعت نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے آباد کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی نشانی۔ دوسری ایک آیت میں اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ مساجد کی بلندی اور ان میں ذکر الہی یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں سے جڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ نور ان گھروں میں ہے جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنا نام یاد کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مساجد کو بلند بھی بنانا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی پرانی مسجد کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مینار ضرور آئے گا نظر، حالانکہ وہ ملٹی پرپز ہوا کرتا تھا، زنا بھی اسی مینار میں ہوا کرتا تھا، یعنی مینار ہی میں چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتے تھے، اور
گویا کہ اللہ کی طرف سے جو مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم ہے وہ حکم بھی اس سے مکمل اور پورا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مسجدوں کو بلند بناؤ، کوشش یہ ہو کہ مسجدیں بلند ہوں، اور دوسرے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو، ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ کا نام اس میں لیا جائے۔ تو دیکھیے نماز تو سراپا ذکر ہے ہی، اور نماز جہری بھی ہوتی ہے اور نماز سری بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ کا نام، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ہم سب جانتے ہیں حدیث فاطمہ کے بارے میں، نمازوں کے بعد میں کچھ مخصوص دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ذکر کے حلقے یہ بھی مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے کا ذکر مسجد میں کیا جانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور مساجد کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ ایک خاص پرپز اور مقصد اللہ کی طرف سے وضاحت کے ساتھ آ گیا قرآن پاک میں کہ مسجد کا اصل مقصد، مین گول کیا ہے؟ وہ مین گول یہ ہے کہ یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ کرو، شرکیہ عمل نہ کرو، بلکہ اپنی عبادت کو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر دو۔ تو یہ مسجد کا ایک گول قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا۔ اب آئیے کچھ ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد کو ویران کرنے کی ممانعت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے۔ دیکھیے اللہ کا نام کوئی مسجد میں لے رہا ہو یا کوئی ذکر کی مجلس ہو رہی ہو تو ہمیں خلل انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو تو مسجد کو سکون کی جگہ بنائی جائے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جانا یہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے، یعنی یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس میں۔ تو جو اس کو روکے گا وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے کہ اللہ کا ذکر مسجد میں ہو اور اسے روکا جائے۔ اسی کو روکنے میں بلا مقصد کے مسجدوں کو تالا لگانا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ بلا ضرورت اگر چیزوں کے تلف ہونے کا خدشہ نہ ہو اور پھر مسجد کو بلا ضرورت تالا لگایا جائے صرف اس لیے کہ مسجد میں بس نماز ہو اور اس کے علاوہ کوئی عمل نہ ہو سکے، یہ بھی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اب آئیں اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ان لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو یا ایسی حالت سے دوچار نہ ہو کہ وہ مسجد میں اللہ کے ذکر کو روکنے والوں میں شامل ہو۔ مسجد کی حاضری میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور حکم دو کہ ہر مسجد میں سجدے کے وقت اپنے چہرے کو سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو دیکھیے اس میں بھی جو ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے مسجد میں اور کسی کو نہ پکارا جائے۔ اسی لیے فقہا نے اس بات کو بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ مسجد میں جو لوگ اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرتے ہیں۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی طرح کا بھی سوال کسی اور سے کرے۔
اسی طرح مسجد میں آتے وقت، خاص طور پر نماز کے لیے آتے وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سج سور کر آئیں، اور یہ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوبصورت نظر آئیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، مسجد کے وقت، مسجد آتے وقت یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو زینت میں ڈھال لو۔ خذوا زینتکم، جو زینت آپ کے لیے پاسبل ہے اس زینت میں آپ ڈھل جاؤ، یعنی خوبصورت بن ہو کر آؤ، وضو کر کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے جو موجود ہیں انہیں پہن کر آؤ، چپل میں گندگی نہ لگی ہو، بدن سے پسینہ نہ پھوٹ رہا ہو کہ لوگوں کو اور تکلیف ہو جائے، بلکہ سج سنور کر مسجد میں آؤ۔ اب یہ دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ ہم لوگ بالکل کیجولی مسجد میں آ جاتے ہیں کہ بس چلو نماز ہی تو پڑھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر اس طرح سے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم سج سور کر خوبصورت بن کر جائیں، اور کم سے کم ایسا لباس تو ضرور پہنیں جو ہمارے سطر کو ڈھکنے والا ہو۔ آج کل فیشن کے چکر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں جو نماز کے کسی خاص رکن میں، خاص طور پر سجدے میں، ان کے سطر کے کھلنے کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ بہت تکلیف ہو رہی ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ننگے ہو جاتے ہیں نماز کی حالت میں، اور اس رکن میں ننگے ہوتے ہیں جس رکن اور جس ہیئت سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک انسان کی کوئی ہیئت ہے ہی نہیں، یعنی سجدے میں۔ سجدے میں اللہ کو بندہ بہت پسند ہوتا ہے، بڑا پیار آتا ہے اللہ کو جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور دیکھیے اس فیشن نے ہم سے کیا کروا دیا، اس فیشن کے چکر میں ہم لوگ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں ننگے ہو جاتے ہیں، ہمارا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے۔ تو اس بات کا خوب لحاظ ہو کہ اگر آپ کرتا پیجامہ نہیں پہنے ہوئے ہیں یا کرتا نہیں پہنے ہوئے ہیں تو کم سے کم آپ کی شرٹ اتنی لمبی ہو جو سجدے کی حالت میں آپ کے سطر کو مکمل ڈھانپ سکے اور چھپا سکے، تاکہ آپ کی نماز بھی ادا ہو، اور اس کے علاوہ آپ مسجد میں سطر کے کھولنے کے گناہ سے بھی بچ سکے۔ تو یہ تو ایک بات تھی زینت کے تحت میں آ گئی، حالانکہ یہ تو سطر کا چھپانا تو فرض ہے، لیکن بہرحال ہم یہ جو حکم اللہ کا پامال ہوتا ہے یہ غلط ٹائپ کی زینت کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ٹائپ، ہم نے زینت کو کسی اور معنی میں لے لیا، کسی اور مطلب میں لے لیا، اور یہ سوچا کہ ہم بہت اچھا سوٹ بوٹ پہن کر اور لو ویسٹ جینز پہن کر اور لو ویسٹ جو ہے وہ شارٹ ٹی شرٹ پہن کر آئیں گے اور بہت اچھے لگیں گے، اس میں ہمارے ڈولے شولے بھی نظر آئیں گے، اور ہمارا چیسٹ بھی نظر آئے گا، ہمارا کلر بھی نظر آئے گا، کتنے گورا ہم کو بنایا ہے اللہ نے۔ تو یہ خوبصورتی دکھانے کے چکر میں، تھوڑا سا ہینڈسم لگنے کے چکر میں ہم لوگ ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور سجدے میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب جلد ہی ہم لوگوں کو جوائن کریں گے، اور پھر باقاعدہ ہمیشہ کی طرح مفتی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ مسجد سے متعلق مسائل کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم سب لوگ سماعت فرمائیں گے۔ جب تک مفتی صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں، کچھ باتیں اور میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل ایک گھر بنائے گا، اسی کے جیسا ایک گھر بنائے گا۔ یعنی گویا کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ جنت میں اپنے لیے گھر کے تعمیر کرنے کی ضمانت ہے، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ دینا اور اپنا مال لگانا یہ ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اس مسجد میں سجدہ ہوتا رہے گا، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس میں مکاتب چلیں گے، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، اس میں اللہ والوں کے ذکر کی مجلسیں لگیں گی، اس میں لوگ اعتکاف کریں گے، اس میں لوگ رمضان میں روزے رکھ کر افطاریاں کریں گے،
جتنے بھی نیک اعمال اس میں قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان تمام نیک اعمال کا ثواب آپ کو، یا آپ نے جس کی نیت سے مسجد میں تعاون کے لیے رقم دی ہو یا اور کوئی سامان دیا ہو، یہ جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میری نانی بوڑھی ہو گئی تھی تو وہ کچھ زیور تھا ان کے پاس، انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ لالا یہ جو ہے وہ میں مسجد میں دینا چاہتی ہوں، لیکن کسی ایسی مسجد میں دینا جس مسجد میں سیمنٹ کی ضرورت ہو، یا مسجد میں اینٹ کی ضرورت ہو، یا مسجد میں لادی لگانے کی ضرورت ہو۔ تو گویا کہ یہ خیال ذہن میں تھا کہیں نہ کہیں کہ ایسی چیز میں میرا مال استعمال ہو مسجد کی تعمیر میں، جو تادیر باقی رہے، جو اس کی بنیاد میں شامل ہو جائے، تاکہ مجھے ثواب سے محرومی ایسی نہ ہو کہ اب جیسے کسی نے چٹائی دی یا مصلی دیا تو جتنے دنوں تک اس پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب مل جائے گا، کسی نے نل دیا یا کنواں کھدوا دیا، جب تک وہ کنواں ہے تب تک جو ہے وہ اس کا پانی ملتا رہے گا، تب تک وہ ثواب ملتا رہے گا، جب وہ سوکھ گیا تو اس کا ثواب ملنا بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ایسی چیز ہے نا کہ ایسی چیز میں مسجد کی بنیاد میں پیسہ دیا جائے جو مسجد کی بنیاد میں مستقل باقی رہے، تو یہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ، بلکہ ایسا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو ہمیشہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے پسندیدہ جگہ، سب سے محبوب ترین جگہ شہروں میں اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں جایا جاتا ہے، ایسی جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ اب دیکھیے بازار میں انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا بھی ہے، لہٰذا جتنا جلدی اپنی ضرورت کو وہ پورا کر لے اتنے جلدی بازار سے واپس آ جائے، ورنہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب نبی کے زمانے میں بازار تھا۔ آج کا ہمارا بازار اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کسی بھی شاپنگ مال میں آپ چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، اور مجال ہے کہ آپ بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیں، الا یہ کہ آپ کی نگاہیں بالکل نیچے ہوں اور آپ کی زبان پر ذکر خدا جاری ہو، آپ اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتے۔ لہٰذا یہ بازار اسی لیے اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ مبغوض ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بازار میں پنوتی جیسی، نحوست جیسی کوئی چیز ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت ہمیں اپنی مسجدوں میں لگانا چاہیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بازار میں کم سے کم وقت لگایا جائے، جو ضرورت ہو اتنا لگا کر بس فوراً گھر کی طرف لوٹ آیا جائے۔ یہ سب سے کم جو ہے وہ پسندیدہ جگہیں، ناپسندیدہ جگہیں یہ بازار ہیں۔ لگتا ہے مفتی صاحب ہمارے تشریف لے آئے ہیں، میں مفتی صاحب کو ویلکم کر کے انشاءاللہ الحمدللہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں اب مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کیونکہ دیر بھی ہو چکی ہے، اور جو بات مجھ سے بن پڑی میں نے کی، حسب دستور مفتی صاحب اپنے چہرے کو واضح نہیں فرمائیں گے۔ آپ تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر بنے رہیں ساتھ میں، اور بھائی نہیں بند کر سکتے ہیں، ہاں انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے ہیں آپ، معاف کیجیے گا، اصل میں گھر میں کچھ کام چل رہا تھا تو انسٹرکشن دینا ضروری تھا۔ تو ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی ثاقب فتح پوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ آ گئے ہیں، اور میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا بلا تاخیر پروگرام کا آغاز فرمائیں، اور اس کے بعد جو ہماری لسٹ ہے جس موضوع پر بات ہونی ہے وہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے، کہ مسجد میں ایک تو مسجد کے آداب کیا ہیں، لازمی احتیاط کیا ہے، مکروہات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، مسجد میں کس طرح سے بے ادبی ہوتی ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے کیا مسائل ہیں، لباس اور ٹوپی کس طرح ہونی چاہیے، مسجد میں موبائل پر بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اسی کے علاوہ اسی کے ساتھ ساتھ پر جو ہے وہ استنجا خانے کس طرح سے ترتیب دیے جانے چاہیے مسجد میں، وضو خانہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ پیروں کے پاک اور ناپاک ہونے کی کیا ترتیب ہوتی ہے،
اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے خطاب میں اس کو کور کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر مفتی صاحب کی خدمت میں شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کا مائک پیش کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرہ، ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب آپ کا مائک ان میوٹ کر لیں تاکہ آواز بھی آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب سے اور جملہ ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں، اور سفر کی وجہ سے تھوڑا ٹریفک میں تاخیر ہو گئی۔ ارادہ تھا کہ 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں جی۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، یعنی مسجد ہے، مسجد حرام۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، ای بیت وضع فی الارض، کہ زمین میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا، یا زمین میں سب سے پہلی تعمیر کون سی کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، سب سے پہلی تعمیر مسجد حرام ہے۔ غور کرنے کی چیز اس میں یہ ہے کہ انسانیت کے آباد کرنے سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے بھی پہلے، کتنا پہلے؟ بعض روایات میں 2000 سال کا ذکر ملتا ہے، مسجد کو پہلے بنایا گیا اور مسجد کی تعمیر پہلے کی گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ در حقیقت مسجد بقائے انسانی کا بھی ذریعہ ہے اور قیام انسانی کا بھی ذریعہ ہے، یعنی مسجدوں کا آباد رکھنا، مسجدوں کا آباد ہونا، مسجدوں کا باقی رہنا، یہ انسانیت کے باقی رہنے کا بھی ذریعہ ہے اور انسانیت کے قائم رہنے کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ بھی میں ایک دو چیزیں انشاءاللہ آگے اس کی دلیل کے طور پر عرض کروں گا۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی، یہ واضح ہوئی کہ مساجد کی اہمیت اسی سے واضح ہے کہ انسانی تعمیر میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اور بنوایا گیا وہ مسجد ہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیے، مکی زندگی میں کعبہ اور مسجد حرام، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو ابھی مدینہ نہیں پہنچتے ہیں، ایک جگہ راستے میں مقام قبا آتا ہے، آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، تو وہاں کے قیام میں بھی آپ نے سب سے پہلے ایک جگہ نماز پڑھی اور مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں ہجرت فرما کر کے، وہاں بھی آپ نے سب سے پہلا انتظام جو فرمایا، ابھی مہاجرین کے گھر نہیں بنوائے، انصار کے گھر نہیں بنوائے، ابھی اپنے گھر کا بھی ذاتی طور پر الگ سے کوئی انتظام آپ نے نہیں فرمایا، لیکن سب سے پہلا جو نظم آپ نے فرمایا، باقاعدہ زمین خرید کر کے، اچھی خاصی قیمت پہ زمین خرید کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد کی اسلامی معاشرے میں
اور اسلامی سوسائٹی میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب ترین گھروں میں اس دنیا میں مساجد ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ، سب سے مقدس اور محترم اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ جو گھر ہے وہ مساجد ہے۔ اسی طرح الگ الگ روایات ہیں جن سے مساجد کی اہمیت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ ایک دو چیزیں میں اس میں عرض کروں تاکہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو، پھر تاخیر ہو گئی ہے تو میں ڈائریکٹ مسائل پر آ جاؤں گا تاکہ بات پوری اپنی گفتگو مسائل کے سلسلے میں زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ انسان کا اگر مسجد سے رشتہ باقی ہے، مساجد سے اس کا تعلق ہے، تو در حقیقت یہ اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ترغیب اور ترہیب کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جیسا کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ بکریوں کا بھیڑیا یاخذ الشاة القاصیۃ والناحیۃ، ریوڑ سے الگ ہو جانے والی، دور ہو جانے والی بکریوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو شکار بنا لیتا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، آقا نے یہ ارشاد فرمایا اسی طرح شیطان بھی الگ تھلگ ہو جانے والوں اور دور ہو جانے والوں کو شکار بناتا ہے، اس لیے تم جماعت مسلمین کو لازم پکڑنا، اہل سنت والجماعت کے طبقے کو لازم پکڑنا اور مسجد کو لازم پکڑنا۔ گویا آپ نے خاص طور پر ایمان کے بچانے کا جو جس چیز کو ذریعہ قرار دیا اور شیطانی حملوں سے اور شیطانی اٹیک سے بچنے کا جو آپ نے حل بتایا، وہ یہ بتایا کہ مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ مشہور حدیث بخاری مسلم دونوں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ہمہ ہمی اور نفسا نفسی کے دن میں، جس کو محشر کا دن کہا جاتا ہے، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلہم اللہ، 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کر کے آیا پھر گھڑی دیکھتا ہے ابھی اذان ہونے والی ہے، ابھی نماز ہونے والی ہے۔ تو مسجد سے مربوط رہنا، مسجد سے ربط رکھنا، قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ ملنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے زیادہ فضیلت مسجد کی اور کیا ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور ہر مسلمان کو اس حدیث کو سننے کے بعد اس نیت سے بھی مسجد جانا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو صبح کے وقت مسجد جائے یا شام کے وقت مسجد جائے، مراد کسی بھی وقت مسجد جائے، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ کلما غدا او راح، اللہ تعالی ہر مرتبہ جانے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک مہمانی کا انتظام فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے ایک دعوت کا انتظام فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے ایک اعزازیے کا انتظام فرمائے گا، کلما غدا او راحا، جب جب بھی وہ جائے گا۔ اس حدیث کو ہر سننے والوں کو اپنے نقش دل پر نوٹ کر لینا چاہیے، ہر پڑھنے اور سننے والوں کو اپنے دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سند ایک دم اعلیٰ ہے، روایت ایک دم صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا جب جب بھی وہ جائے گا اللہ ہر مرتبہ کے جانے کے بدلے میں ایک مہمانی کا ضرور انتظام فرمائے گا جنت میں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جنت میں مہمانی کا انتظام ہوگا تو جنت جانا نصیب ہو جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ گویا مسجدوں کو کی آمد و رفت رکھنے والا اور مسجدوں کو عبادت کے لیے جانے والا در حقیقت یہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے، اپنی ضیافت کا انتظام کر رہا ہے، اپنی ضیافت بک کرا رہا ہے۔ اور یہاں کی بکنگ تو کینسل ہو جاتی ہے، گیس ختم ہو گئی کینسل، یا اور بھی بہت سارے وجوہات ہو جاتے ہیں، سب بہت ساری چیزیں کینسل ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا جب وعدہ ہوتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے
اس حدیث پاک کو کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، مسجد کثرت سے آتا جاتا رہتا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے، مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مساجد میں کرتا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی ضمانت دے دینا، تم اس کے ایمان کی گارنٹی دے دینا۔ دیکھیے دنیا میں کسی کے ایمان کی ضمانت کسی عمل سے ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ مخفی ہے، اللہ کے فیصلے اور علم پر وہ موقوف ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی ہے کہ یہ اس کے سینے کا ایمان ہی اس کو مسجد کا عادی بنا رہا ہے، اس لیے اگر اس کا ایمان ہے، مسجد کا عادی ہے، تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان کی لو اور ایمان کی شمع روشن ہے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند ہونے کے لیے۔ تو اس لیے مساجد کا جو رشتہ ہے، مساجد کا جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں، ان کا جو اکرام سکھایا گیا ہے، حدیث میں جو اہتمام سکھایا گیا ہے، وہ پوری پوری ایک لمبی فہرست ہے اگر فضائل بیان ہو اس کے۔ اس لیے مختصر طریقے پر میں نے اس کو یہ ذکر کیا کہ جو فضیلت کی چیز ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، جب یہ دربار شاہی ہے تو ہر دربار کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی سی ایم کا گھر ہو یا کسی پی ایم کا گھر ہو یا اس کی جائے ملاقات ہو، تو ظاہر ہے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے بہت سے اصول آداب ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جس حیت میں چاہے جس پوزیشن میں چاہے جس طرح چاہے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب عام ملکیت اور عام سلطنت اور عام عہدوں والوں کا یہ دستور ہے کہ ان کے دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لمن الملک اليوم مالک یوم الدین، زمین و آسمان کا خالق، اس شجر و حجر شمس و قمر بحر و بر زمین و سما، ان سب چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور اس کے یہ گھر ہیں، فی بیوت نذین اللہ، ان گھروں کو، ان مسجدوں کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ اس لیے کہ فون آ رہے ہیں تو جی جی مفتی صاحب، آواز بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو فرمائیں۔ جی جی جی۔ تو ان گھروں کو جب اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو کیا ان کے کچھ آداب نہیں ہوں گے؟ ان کے کچھ دستور نہیں ہوں گے؟ ان کا احترام نہیں ہوگا؟ ان کی عظمت نہیں ہوگی؟ اس لیے یقیناً ہوگی، اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر کے ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اب جب اتنی اہمیت ہے تو ہماری غفلت یہ ہے کہ اگر ہم ان آداب کو نہ پڑھیں، نہ سنیں، علماء سے نہ سیکھیں، تو پھر یہ ہماری محرومی ہے اور ہماری حرمہ نصیبی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ میں چند احادیث ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو سکیں۔ ایک روایت ہے جو بہت ساری جگہوں پر ہے، کتاب الاذکار کے اندر ہے امام نووی کی، علامہ ابن السنی کے عمر الیوم واللیلہ کے اندر بھی ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ مسجد میں اپنے گمشدہ سامان کا اعلان کر رہا ہے، مسجد میں اپنی گمشدہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے اور اس کا اعلان کر رہا ہے باقاعدہ، بھائی میری کوئی گھڑی غائب ہو گئی ہے، دیکھا ہے کیا کسی نے؟ موبائل غائب ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے کیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آواز بلند کر کے اس طرح شور شرابہ کر کے اعلان کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کی چیز ملے یا نہ ملے چھوڑو، سب سے پہلے اسے بددعا دو، لا ردہ اللہ علیک، لا ردہ اللہ علیک۔ اس جملے کو دیکھیے مفتی صاحب، اس کو میں دو طریقے پر پڑھتا ہوں، محدثین نے اس کو دو طریقے پر نقل کیا ہے۔ لا ردہ اللہ علیک، ایسا مت کرو، اللہ تمہارا سامان واپس کر دے۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے لیکن یہ کمزور مطلب ہے۔ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تمہارا سامان تمہیں کبھی نہ ملائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس غلط حرکت پر بددعائیہ جملہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ سے فرمایا اگر کوئی اس طرح کرے تو تم اسے یہ بددعا دو
مسجد عبادت کے لیے ہے، اس کے تقدس اور عظمت کا اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دربار شاہی میں شور شرابہ نہ ہو، دربار شاہی میں ہنگامہ نہ ہو۔ اس لیے جب یہ بلند آواز سے اس طرح اعلان کر رہا ہے اور اس کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو اب یہ بد دعا کا مستحق ہے، دعا کا مستحق نہیں ہے۔ لا ردہ اللہ علیک، اس کا سامان اسے نہ ملے، یوں ہی پریشان گھومتا رہے یہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرمائے، حضرت صائب بن یزید اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا شور سنا مسجد کے اندر کہ دو لوگ ہیں جو زور زور سے بات کر رہے ہیں، تو کنکری پھینک کر کے حضرت صائب فرماتے ہیں کہ کنکری پھینک کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، اشارہ کیا ایسا کنکری پھینک کر کے۔ وہ بھی زور سے بلا سکتے تھے چلا کر کے، صائب ادھر آؤ، لیکن صحابہ نے آداب مسجد سکھائے ہیں، تھوڑا سا کوئی کنکر کا پتھر کا ہلکا سا ٹکڑا تھا، اس کو ایسا پھینکا، ان کو اشارہ کیا اور بلایا، اور ان دونوں لوگوں کو بلوایا۔ جب یہ دونوں آ گئے تو پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، پردیسی اور مسافر نہ ہوتے، تو میں تمہاری بہت ٹھکائی کرتا، بہت سخت تم کو تعدیب کرتا، بہت سخت تنبیہ کرتا، اس لیے کہ تم مسجد میں شور شرابہ کر رہے ہو، مسجد میں شور و غل کر رہے ہو۔ ان دو روایات کی روشنی میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں مسجد میں کس طرح رہنا چاہیے، اور مسجد میں ہمیں کتنی گفتگو میں آواز بلند کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان روایات سے یہ واضح ہے کہ مسجد دربار شاہی ہے، اور دربار شاہی میں عظمت شاہ جھلکنا چاہیے۔ اللہ تو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کی عظمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر کے دوسروں سے بات کریں، اس کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم موبائل میں چیٹنگ کریں، اس کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم موبائل میں میل بھیجیں؟ یہ کیسی عظمت شاہی اور عظمت دربار شاہی کا خیال ہے یہ کوئی؟ یہ بہت بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر بات کریں۔ آگے ہم بات کے سلسلے میں مستقبل سوال ہے، اس لیے میں اس پر پوری بات انشاءاللہ گفتگو اسی موقع پر کروں گا۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا، آپ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے مسجد میں دیوار قبلی، جو سامنے قبلے کی طرف دیوار ہے، اس میں تھوک دیا ہے، سخت ناراض ہو گئے اور اپنے دست مبارک سے اسے صاف فرمایا، اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ تھوک اس کی پیشانی میں ایک عذاب بن کر کے ابھرے گا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات اس طرح کی ہیں کہ اگر مسجد میں کسی نے کوئی چیز کر دیا یا کوئی ایسی حرکت کر دیا تو آپ سخت ناراض ہو گئے، اور سخت ناراضگی میں وعیدیں ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں دوسری پہلو کی طرف اشارہ آپ نے یہ فرمایا، ایک دوسرے پہلو سے، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، حتی القضاۃ، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی جسے کسی نے مسجد سے نکال کے پھینک دیا تھا، مسجد سے کسی تنکے کو نکال کر پھینک دینا، کوئی گرا ہوا بال اگر پڑا ہوا ہے اس بال کو نکال لینا، اپنی جیب میں ڈال لینا کہ چلو میں مسجد سے باہر اس کو ہٹا دوں گا، یہ عمل بھی اللہ کی نظر میں، پیغمبر کی نظر میں اتنا قابل وقعت ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں اعمال امت پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ یہ عمل منشن کیا جاتا ہے، یہ عمل دکھایا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد اللہ کا دربار شاہی ہے، ہمیں اس میں ان دربار شاہی کی رعایت کے ساتھ ہی، ان آداب کی رعایت کے ساتھ ہی جانا چاہیے، اور دنیا کی باتیں کرنا، گفتگو کرنا، یا ایسی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، یا اس میں اس طرح کنگھی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کنگھی کرتے ہیں بال گر رہے ہیں، کوئی اس کا خیال نہیں کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں بے حرمتی اور آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب میری رائے مفتی صاحب، مسائل سوالات کرتے جائیں تو میں اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں، ورنہ گفتگو لمبی بھی ہو جائے گی اور جی دیر مفتی بھی صاحب، ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو ہے وہ سوالات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو
یہ جاننا ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ آج کل مسجدوں میں کرسیوں کا بڑا رواج ہے، اور جی وہ بھی کہ ٹیک والی کرسیاں اور چوڑی چوڑی کرسیاں، اور کئی مسجدوں میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو لوہے کی بینچ جو کنیکٹڈ ہوتی ہے لمبی سی، وہ جی ایک طرف جی کونے میں صفوں میں لگا دی گئی ہے۔ اب اس کرسی پہ نماز کے سلسلے میں تھوڑا وضاحت سے میں چاہتا ہوں کہ بات آ جائے، تاکہ ہمارے زائرین کو یہ بات مکمل صاف سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح کے معذورین جو کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہونے پر مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قیام نہیں کرتے، بیٹھ کر ہی نیت باندھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، میری درخواست ہے کہ اس معاملے میں بالکل شفاف گفتگو فرمائیں، جزاکم اللہ۔ بہت اچھا۔ آج کل کا یہ بہت عام سوال ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس میں اتنا ابتلا ہو گیا ہے۔ دیکھیے، بیمار تو لوگ پہلے بھی ہوتے تھے، اور صاحب اعذار اور عذر والے پہلے بھی ہوتے تھے، ظاہر ہے تکلیفیں اور امراض کا سلسلہ جب سے انسانیت ہے تب سے ہے۔ لیکن اور اچھا، ایسا نہیں کہ کرسی کوئی نئی ایجاد ہے، اور ہم، کرسی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی نیا ہے۔ آیت الکرسی، ہم، قرآن پاک نے نام ہی رکھا اس کا آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات، کرسی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور خود روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرسی تھی جس کے پائے لوہے کے تھے، اور باقاعدہ آپ اس پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کرسی کا بھی کوئی نئی ایجاد ہو کہ نئے زمانے میں پائی گئی ہے۔ تو بیماری بھی قدیم اور کرسی بھی قدیم، لیکن نماز کے لیے کرسی کا استعمال جدید ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی بدقسمتی کہیے کہ مسجدوں میں ایسے منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم شادی ہال میں آ گئے۔ کنارے ایک لمبی قطار ہوتی ہے کرسیوں کی، بڑی بڑی مسجدوں میں، شہروں میں ایک لمبی قطار دونوں طرف ہے مسجدوں کی، کرسیوں کی، اور لوگ اس پر بیٹھے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم ناجائز ہے کرسی کا استعمال، اس کے آداب ہیں، اس کے حدود ہیں۔ ہر بندے کو جو اپنے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کرسی استعمال کروں، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے معتبر مفتی سے اپنی پوری صورتحال رکھ کر کے حکم شرعی معلوم کرے کہ میرے لیے اس حالت میں کرسی کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آخر قرآن نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو کہا ہے کہ پوچھ پوچھ کر عمل کرو، اہل علم سے پوچھا کرو، تو یہ کون سی چیز پوچھنے کے بارے میں فرمایا؟ یہی اپنے ذاتی احوال اور اپنے حالات کے اعتبار سے شریعت کا حکم اور شریعت کا ہمارے اوپر لاگو ہونا، یہی چیزیں تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں اور خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ نہیں، حالت تو ہماری ایسی گمبھیر ہے کہ کرسی ہم پر فرض ہو گئی ہے، کرسی ہمیں استعمال ہی کرنا چاہیے۔ تو بے پوچھے جب ہم چلیں گے تو ٹھوکریں تو کھائیں گے۔ اس لیے پہلی جو میں ناظرین کی خدمت میں پہلا جو اپنی درخواست پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ جسے بھی نماز کی حالت میں ایسا لگتا ہے کہ کرسی وہ استعمال کر رہا ہے یا کرنا چاہیے اسے، تو اپنی پوری صورتحال اور مرض کی تفصیل، عذر کی تفصیل کسی معتبر مفتی کے سامنے رکھ کر اپنے ذاتی حکم شرعی سے وہ آگاہ ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ رکوع سجدے کا مطلب زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا۔ جو کرسی پر سجدہ ہوتا ہے وہ سجدے کا اشارہ ہوتا ہے، وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر زمین پر پیشانی ٹکا کر کے سجدہ کر سکتا ہے، کسی بھی پوزیشن میں بیٹھ کر، وہ چہار زانو جسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں، چہار زانو بیٹھ کر ہو، پیر قبلے کی طرف پھیلا کر کے ہو، ایک پیر اٹھا کر کے ایک پیر اس طرف پھیلا کر کے ہو، یعنی کسی بھی پوزیشن میں اگر وہ زمین پر بیٹھ کر کسی بھی حیت میں زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کی نماز کرسی پر ہوگی ہی نہیں۔ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھ لی ہیں تو وہ سب نمازیں دہرانی پڑیں گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین پر کسی بھی پوزیشن میں بیٹھ کر زمین پر پیشانی ٹکا کر سجدہ کر سکتا ہے تو کرسی پر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پیشانی ٹکا کر سجدہ نہیں کر سکتا، اب یہ میں بار بار زمین پر ٹکا کر کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل ایک کرسی چلی ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو اور فوٹو بھی چل رہی ہے چائنا وغیرہ میں، کہ کرسی ہے اور سامنے ٹیبل نما اسی پہ بنا ہوا ہے، کرسی پہ ہی اٹیچ ہو کر کے لگ کر کے ٹیبل جیسا بنا ہے،
تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر ہی سجدہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے، ٹیبل پر سجدہ یہ زمین پر سجدے کا حکم نہیں رکھے گا، یہ اشارہ ہی ہے سجدے کا. اس کو زمین پر سجدہ کرنا نہیں کہا جائے گا. اور اس طرح اگر کوئی زمین پر سجدہ کر سکتا ہوگا تو اس کو ٹیبل پر بھی نماز اس کی نہیں ہوگی. کرسی پر بیٹھ کر جو ٹیبل پر سجدہ کرتے ہیں وہ بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. اب دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا. اب نہ کر سکنے کے دو ریزن ہیں. یا تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے، ایسا مثال کے طور پر اس کے کمر میں راڈ پڑی ہوئی ہے، پیروں میں راڈ پڑی ہوئی ہے، کمر کا آپریشن ہوا ہے، کسی وجہ سے اس کو مطلب وہ جھک ہی نہیں سکتا، گر جائے گا، لگ جائے گا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ایک شکل. یا ممکن تو ہے، وہ مشقت اٹھا کر تو سکتا ہے، لیکن اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے، درد اتنا شدت کا ہو رہا ہے کہ جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا. یا یہ کہ ناقابل برداشت تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہلکے پھلکے درد کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن معتبر ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے کہ اس طرح اگر نماز پڑھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، بیماری اور تکلیف بڑھ جائے گی. تو تین چیزیں ہو گئی، یا تو اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے سجدہ کرنا، یا یہ کہ ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے، یا یہ کہ تکلیف معمولی ہے لیکن مرض کا ازدیاد ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا یا تکلیف بڑھ جائے گی. تو ان تین صورتوں میں یہ مانا جائے گا کہ یہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا. تو اب اگر جو بندہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے. اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ دوڑتا ہو، چاہے وہ چلتا ہو، چاہے اسے چلنے میں کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو، چاہے وہ سارا دن گھومتا پھرتا ہو. اصل اصول کرسی پر نماز پڑھنے کا یہی ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں نا، یار یہ بندہ گھومتا پھرتا ہے کرسی پکڑتا ہے، یا یہ بندہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے کرسی پکڑتا ہے. تو اس طرح جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اصل ہے سجدہ. جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے. اب جب کرسی پر پڑھ سکتا ہے تو اب یہاں دو شکلیں ہو گئی. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، قیام پر قادر ہے، تو کیا اس کے لیے پہلے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی نیت قیام کی حالت میں باندھے اور تھوڑی دیر قیام پر رہے، پھر جب وہ رکوع میں آئے یا تھوڑی دیر قیام کے بعد پھر کرسی پکڑے، یا کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے ایک اصول میں ذکر کر دوں تاکہ اہل علم کو بھی اس پر کوئی اشکال نہ ہو. مبسوط سرخسی کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے، اور بھی فقہ کی دوسری کتابوں میں وہاں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں پڑھا ہے. مبسوط سرخسی میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، جس سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں رہتا. اس کے لیے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، قیام کی فرضیت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے. جب قیام فرض نہیں رہتا تو اب سنت یہ ہے کہ پوری نماز ایک ہی ہیئت پر ہونی چاہیے. لہذا اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر ایک ہی حالت میں ادا کرے. تھوڑی دیر کھڑا ہو پھر وہ کرسی پر آئے، یہ طریقہ جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کرسی پر نماز پڑھنے میں جب وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو فضا میں ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں. یعنی جب وہ کرسی کے میں رکوع کریں گے تو ہاتھ آگے بڑھا کر کے فضا میں باقاعدہ اشارہ کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے، چونکہ کرسی پر نماز بیٹھ کر کے نماز ہو رہی ہے، اور بیٹھ کر نماز اگر کوئی زمین پر پڑھتا تو اس کے لیے اپنے ران پر ہی ہاتھ رکھنا ہے، فضا میں ہاتھ نہیں رکھنا ہے. اسی طرح کرسی پر بھی اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو فضا میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بلا وجہ کا ہاتھ اٹھانا ہے، خلاف سنت ہے. اپنے رانوں پر ہی جس طرح تشہد کی حالت میں ہم ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے رانوں پر ہی ہاتھ رکھ کر کے پوری نماز کمپلیٹ کرنا ہے. اس سے متعلق کوئی اور بات رہ گئی ہو تو وہ بھی. جی مفتی صاحب، بات مکمل آ گئی. آپ آگے چلیں، جزاکم اللہ. جی. تو یہ جو آج کل جو مفتی صاحب ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ کرسیاں جو ہیں وہ کہیں کہیں تو سٹول ہوتا ہے مسجد میں، جس جی میں جی ٹیک لگانے کی سہولت نہیں ہوتی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ ٹیک لگانے کی سہولت والی کرسیاں ہوتی. تو اگر جو معذور واقعی ہو تو وہ کس طرح کی کرسی
کا اختیار کرے، اس پر بھی جی کچھ وضاحت آ جائے۔ بہت اچھا۔ دیکھیے نماز میں ایسی حالت اختیار کرنا جس سے سستی آئے، جس سے کسل پیدا ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حیرت ہوتی ہے نماز کے اہتمام کو روایات میں جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج عامدا الی الصلاۃ فلا یشبکن اصابعہ، کہ جو گھر سے نماز کے لیے نکلے تو راستے میں بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں نماز کا انتظار کرے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو نہ تو چٹکھائے، نہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالے۔ شراح حدیث فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنے سے یا چٹکھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے، اس لیے آقا نے اس عمل سے منع فرمایا۔ اندازہ لگائیے، راستے میں یہ عمل روکا گیا، مسجد میں نماز کے انتظار میں یہ عمل روکا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اہتمام نماز کتنا ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل جو نماز کے اندر کسل پیدا کر دے وہ شریعت میں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے کرسی میں دو طریقے کی، ایک ٹیک لگانے والی ہوتی ہیں، ایک ایسے ہوتی ہیں۔ اب یہ فطری چیز ہے، اگر ہم نماز میں یا غیر نماز میں بھی اگر آرام سے ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا، ہم ریلیکس فیل کریں گے، سستی جیسی کیفیت ہوگی۔ تو اگر کوئی عذر ہے، جیسے کمر میں تکلیف ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، تو مجبوری میں پھر آدمی ٹیک لگائے، کوئی حرج نہیں، اس میں ٹیک لگا لے۔ لیکن اگر عذر نہ ہو اور بغیر ٹیک کے بھی وہ آرام سے پڑھ سکتا ہے نماز، تو پھر ٹیک نہ لگائے، کیونکہ یہ مفضی الی الکسل ہے، سستی تک لے جانے والا ہے۔ جی مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی کرسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہماری مسجد میں بھی اور بھی مسجدوں میں کہ جن مسجدوں میں کرسی آ جاتی ہیں پھر وہ نماز کے علاوہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور عام طور پر لوگ جو ہے وہ نماز سے پہلے آتے ہیں، اگر کوئی اذان کے وقت آ گیا، سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو دو تین کرسیاں جو پیچھے رکھی ہیں وہ بیٹھ کر اس پر جو ہے وہ باتیں کرنے لگے۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ یہ مسجد کے ادب کے کس قدر منافی ہے، اور یہ کس قدر سنگین ہے، یا یہ اس میں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس میں مفتی صاحب دو چیزیں آ گئی آپ کے سوال میں۔ اس میں ضمن ایک چیز یہ آ گئی کہ مسجد میں بات کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کرسیوں کو بات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ بات کرنے والا موضوع ایک مستقل چونکہ شاید آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں اس پر گفتگو کر لوں گا۔ کرسیوں والے ذیلی جو مضمون ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ دیکھیے یہ کرسیاں ہیں، یہ کرسیاں در حقیقت مسجد والے لے کر آئے یا کسی نے گفٹ کیا، مسجد کے لیے وقف کیا، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف نماز کے لیے اور مصالح مسجد کے لیے ہی استعمال ہوں۔ فقہ کی کتاب میں، فتاوی شامی کی 6ویں جلد کی کتاب الوقف میں ایک اصول لکھا ہے، مراعات غرض الواقفین واجبۃ، کہ جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں منشأ واقف، دینے والے کی منشا اور مقصد کی رعایت یہ واجب ہے۔ تو اس لیے ان کرسیوں کا اپنے ذات کے لیے ایسا استعمال کہ جس میں ہم آسانی سے نیچے بیٹھ سکتے ہیں یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ذات کے لیے ان کرسیوں کا استعمال کرنا، یا بہت سے لوگ مسجد شرعی کے حدود سے کرسی نکال کر آرام سے پیچھے لا کر کے بیٹھتے ہیں، کھینچ کر کے لا کر کے، اور موبائل پر گھنٹوں بات کر رہے ہیں، یا اسی طرح اور بھی چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں غرض واقف کے خلاف ہیں اور درست نہیں ہیں۔ مسجد میں جو کرسیاں ہیں ان کو نماز ہی کے لیے عذر والے حضرات استعمال کریں، یا مصالح مسجد کے لیے وہ استعمال کی جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال پر چلتے ہیں کہ مسجد مختصر میں ایک چیز، ہاں ایک چیز شاید سوال میں بھی آ جائے، میں ذہن میں آ رہی تو کہیں رہ نہ جائے، جی جی یہ جو کرسی میں صف بندی جو ہو رہی ہے، یہ سوال میں ہے مستقل، آپ فرمائیں گے یا؟ نہیں نہیں، بالکل اس کو بیان فرمانے کی، کرسی پہ جو معذورین نماز پڑھتے ہیں، جی یہ صف میں کس جگہ ان کا نمبر آتا ہے شریعت کے اعتبار سے؟ جی مفتی صاحب۔ جی جی جی، یہ بہت اہم چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کو میں اس لیے ذکر کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صف بندی کی جو شریعت میں اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے تھے، خود حضرات خلفائے راشدین چاروں کے چاروں
ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جب تک صفیں درست نہ ہو جائیں تکبیر نہیں فرماتے تھے، نماز شروع ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اور آقا نے ارشاد فرمایا صفیں درست کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، آپس میں شقاق اور اختلاف پیدا کر دے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو صف بندی بہت اہم ہے نماز میں، اور صف بندی میں کیا چیز آتی ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، علامہ عین نے عمدۃ القاری میں دو چیزیں لکھی، فرماتے ہیں کہ صف بندی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ صف مکمل سیدھا ہو، آگے پیچھے کوئی بندہ نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ فروجات یعنی صفوں میں گیپ نہ ہو، اگر صف میں خلا ہوگا، خالی جگہ ہوگی تو یہ بھی صف بندی نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے فروجات صف چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، خالی جگہ چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، جو حرام کے قریب ہے۔ ہم اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور حرام میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں، کیسے ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی؟ تو صف بندی میں یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ اب اچھا، یہی حکم کرسیوں کی صف بندی میں بھی ہے، یعنی تسویت الصفوف کی جو سنت ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے والا یا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بھی اس تسویت الصفوف کی سنت کا پابند ہے۔ اور فتاوی عثمانی میں فتاوی دارالعلوم میں حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسویت الصفوف یہ آکد السنن یعنی سنت مؤکدہ میں سے بھی تاکید اور مؤکد ترین سنت ہے، جس کو قریبۃ من الواجب کہا گیا ہے، واجب سے قریب تر، جیسے فجر کی سنت مؤکدہ ہے جتنی شدت اور تاکید آئی ہے، ایسے ہی تسویت الصفوف کی سنت مؤکدہ ہے۔ تو اتنا اہتمام اس کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتحال مسجدوں میں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لائن سے کرسیاں بچھی ہوئی، نیچے تک، پیچھے تک، دو چار صف پیچھے تک اور آگے تک۔ اب امام صاحب کے پیچھے دو صف ہے اور کرسی پر بیٹھنے والے 5 صف 6ویں صف میں یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے پوری صفیں خالی ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی کی شکل ہے، یہ سب اپناتے ہیں۔ اور امام مسجد، کئی جگہ ایسی خبریں آئیں کہ امام مسجد بولتے بولتے تھک گئے بیچارے، لیکن صاحب جو کرسی ہیں چیئرمین، وہ حضرات اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ چیئرمین میں نے لغوی اعتبار سے کہا ہے مفتی صاحب، کرسی والے۔ جی ہاں، کہیں یہ اصلی چیئرمین صاحب اپنے آپ کو جی چیئرمین جی نہ جی، سمجھنے لگے، اس خیرات۔ لیے میں نے لغوی اعتبار سے وضاحت کر دی۔ تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کرسی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں تک بندہ کھڑا ہے، یہاں تک صف ہو گئی، تو اس کے آخر میں اپنی کرسی لگا لیں۔ اب وہ بیچ میں آ رہی ہو، درمیان میں آ رہی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے بعد آنے والا کرسی کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے مثال کے طور پر کوئی بیٹھنے والا ہو تو جیسے بیٹھ کر وہ بیچ صف میں نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے کرسی والا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو سمجھ لیا گیا کرسی کنارے، بعض مسجدوں میں تو مفتی صاحب یہ خبر آئی کہ جو حدود شرعی ہے مسجد کے حرم کا حصہ، اس کے باہر کرسیاں لگا دی گئی، باہر باہر آؤ اور نماز پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ اب بتائیے جب مسئلے کا علم نہیں ہوگا تو عبادت میں حرام شامل ہو جائے گا۔ یہ ائمہ مساجد کو چاہیے کہ اس پر باقاعدہ، جیسے نبی نے صف بندی کا اہتمام کرایا، خلفائے راشدین نے کرایا، ہمارے زمانے میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ان کرسیوں کی وجہ سے، اس لیے صفوں کا اہتمام کرایا جائے اور یہ کرسی کے صف بھی اسی طرح لگائی جائے۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ اگلے سوال پر چلتے ہیں کہ مسجد میں بات چیت سے متعلق کس قدر گنجائش ہے، کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات نہیں کر سکتے ہیں؟ خرید و فروخت میں کس طرح کی خرید و فروخت جو ہے وہ الاؤڈ ہے اور جائز ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ موبائل سے پیمنٹ کر دیتے ہیں اور مال بھی جو ہے وہ آن لائن خرید لیتے ہیں، تو خرید و فروخت آج کل آن لائن ہو گئی ہے۔ تو اس تمام مسائل میں جو ہے آپ شرعی رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ۔ جی جی، بہت اہم سوال ہے یہ اس زمانے کا، اور یہ آج کا خاص طور پر کہ مسجد، جب ہم اصل میں کسی چیز کی جب عظمت کما حقہ نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کی رسپیکٹ اور اس کی ویلو بھی کما حقہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ جس کا جتنا مقام ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوگا، ہم اس کا اتنا ہی لحاظ کر پائیں گے۔ اگر ہم ان آداب کو دیکھیں جو آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ارشاد فرمائے ہیں، میں اس سوال پر بھی آؤں گا، میں تھوڑا سے ان آداب کو بھی ذکر کر دیتا ہوں جو گویا کہ تمہید ہوگی میرے اس گفتگو کی، اور تمہید کیا، بس مختصر سی ہوگی تاکہ اس پر اس کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ گفتگو تو بہت آگے کی چیز ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک مسجد کے تقدس کا اور مسجد کے آداب کا لحاظ فرمایا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ وہ اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے دکھاوے کے لیے نہ آئے، اپنی نیت پاک کرے، پہلے ظاہری پاکی سکھائی گئی، باوضو ہو کر کے آئے۔ ترمذی کے اندر ہے جب کوئی وضو کرے، اچھے طریقے پر وضو کرے اور مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ شروع میں کتاب الطہارت کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو پہلے ظاہری طہارت سکھائی گئی کہ باوضو ہو کر کے مسجد آؤ، پھر باطنی طہارت بھی سکھائی گئی کہ آداب دربار شاہی جا رہے ہو، کسی عام جگہ بازار نہیں جا رہے ہو، اس لیے باطنی طہارت یہ ہے کہ اپنی نیت درست کرو، اچھی نیت کے ساتھ مسجد جاؤ۔ خود اللہ کے نبی نے سنن ابن ماجہ کے اندر ارشاد فرمایا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك۔ اے اللہ، میں دکھاوے کے لیے مسجد نہیں جا رہا، اکڑ تکبر اور ریاکاری کے لیے بھی نہیں جا رہا، صرف آپ کی رضا کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ یہ آداب شاہی ہیں کہ ظاہری طہارت بھی سکھائی گئی، اس حالت میں آؤ، اور باطنی طہارت بھی سکھائی گئی کہ اپنے قلب کو گندگیوں سے پاک، آلائشوں سے پاک، رذائل سے پاک کر کے مسجد آؤ۔ پھر اس کے بعد یہ سکھایا گیا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا، کہ جب تم اذان سن لو تو نماز کے لیے مسجد جاؤ، اور یاد رکھو بڑے اطمینان کے ساتھ جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ، وقار کے ساتھ جاؤ۔ بھاگتے ہوئے خراما خراما ایک دم آخر میں گئے، تکبیر شروع ہو گئی، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور جلدی سے وضو اور جلدی سے نماز، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ تیز تیز آئے، تو جب کوئی بندہ تیز بھاگ کر آئے گا تو امام کو آواز آتی ہے پیروں کی، دھپ 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 دھپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا تھا کہ رکوع میں امام چلے گئے تھے تو میں جلدی سے بھاگ کر کے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصک ولا تعد، اللہ نیکیوں کا تمہیں حریص بنائے، نیکیوں کا شوق اور پیدا فرمائے، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ تو سکون یہ سکھایا کہ کتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے۔ پھر پیدل مسجد آئے، آپ کا دائمی معمول تھا۔ مشکات کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں آقا نے ایک وجہ یہ بھی فرمائی، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جب پیدل کوئی بندہ جاتا ہے مسجد جماعت کے لیے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آداب میں یہ سکھایا گیا کہ دعا پڑھ کر آئے مسجد میں، فوراً آ کر کے تحیۃ المسجد پڑھ لے، یہ سب آداب سکھائے گئے۔ اور ان آداب ہی کی رعایت یہ ہے کہ مسجد میں گفتگو نہ کرے۔ کون سی گفتگو اور کس طرح کی گفتگو؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک چیز میں ذکر کروں، اگر کوئی گفتگو ایسی کرتا ہے جو ناجائز گفتگو ہے، جیسے مثلاً غیبت کرتا ہے، اور آج کل تو اللہ بچائے امام ہی صاحب کی غیبت مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، امام صاحب نے ایسا پڑھا اور ایسا پڑھتے ہیں، ویسا پڑھتے ہیں، مؤذن صاحب اور امام صاحب کی غیبت مسجد میں بیٹھ کر کے ہو رہی ہے اور دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ تو سب سے اہم ادب یہی ہے کہ مسجد میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، مسجد میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اور کوئی گناہ کا کام اگر مسجد میں کیا جائے گا تو اس کی سنگینی اور بڑھ جائے گی، کیونکہ زمان اور مکان کے اعتبار سے گناہ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر غیبت، چغلی، گالی، یہ گناہ اگر مسجد میں ہو رہا ہے تو سمجھو اس کی حرمت اور شدت اور شناعت بہت بڑھ گئی، بہت سخت مجرم ہو گیا یہ۔ ابھی میں کچھ روایات بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ایک چیز اور، اگر اس میں ایک گناہ اور ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، لا یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام اچھا اسی وقت ہوتا ہے کسی مسلمان کا جب وہ لا یعنی چھوڑ دیتا ہے۔ اور لا یعنی کیا چیز ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں مرقات میں بہت اچھا جملہ لکھا ہے، بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، یاد آ گیا الحمدللہ۔ فرمایا لا یعنی من القول والفعل والنیہ، تین چیزیں لا یعنی ہو سکتی ہیں۔ لا یعنی کا مطلب لا یعنی بول، لا یعنی عمل، اور لا یعنی سوچ، یہ تین چیزیں لا یعنی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ مسجد میں اگر ہم تھوڑا پہلے پہنچ گئے اور وہاں کوئی ہمارا ملنے جلنے والا بیٹھ گیا، اب سنو، خیریت بھی پوچھتے ہیں، علیک سلیک بھی ہو رہی ہے، اور اہل خانہ نہیں، اہل تعلق نہیں،
اہل محلہ نہیں، اہل علاقہ نہیں، اہل جہاں کی خیریت پوچھتے ہیں. یعنی دنیا بھر کی گفتگو اور دنیا بھر کی ادھر ادھر کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ لایانی قول ہے. اچھا کچھ لوگ لایانی گفتگو اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ موبائل سے یا انگلی سے اپنا کپڑا ملتے رہتے ہیں، انگلی سے تھوڑا سے جو قالین بچھی اس کو کھرستے رہتے ہیں، کبھی ادھر کچھ عمل کر رہے ہیں، کچھ حرکت کر رہے ہیں. یہ لایانی فعل ہے. اور کچھ لوگ اگر لایانی قول لایانی فعل سے بچ گئے تو لایانی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں، پوری دکان کا حساب وہیں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور دل میں کسی کو رکھا ہوا ہے. دو لوگوں کو رکھتے ہیں لوگ، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو بھی رکھتے ہیں، یا جس سے محبت ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے اس سے لڑتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، دل دل میں لڑ رہے ہیں، اور اتنا لڑتے ہیں اٹھا پٹک کیس ویس سب کر کے فتح یاب ہو کر کے لوٹ بھی ہے، سب کچھ کر لیا وہیں. یہ لایانی سوچ ہے، لایانی خیالات ہیں. اور کوئی بھی لایانی ہو، چاہے وہ لایانی قول ہو، لایانی فعل ہو، لایانی عمل ہو، سوچ ہو، سب گناہ میں لکھا جاتا ہے، سب گناہ ہے. اور اگر وہ گناہ مسجد میں کیا جائے تو پھر اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے. ہم لوگ مسجد میں اور بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ لایانی والا گناہ ہم سے چمٹا رہتا ہے. اس لیے اس لایانی بول، لایانی عمل، لایانی سوچ، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے مسجد میں. کس طرح کی گفتگو؟ یہ تو ہو گیا گناہ والی گفتگو تو بالکل نہیں کرنا ہے، ایک دم حرام ہے، اور اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن نے بہت بلیغ انداز میں ایک اشارہ کیا ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدیں بس اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی کسی اور کی بات مت کرو، نہ کسی اور کا خیال لاؤ. صرف اور صرف ایک ہی گفتگو، ایک ہی بات ہو، اللہ اللہ اور ذکر اللہ. بس اللہ ہی کی یاد میں لگے رہو، عبادت کرتے رہو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، یہ ساری چیزیں کرو. غیر کا یہاں تذکرہ ہی نہ ہو، نہ ذہن و دماغ میں اس کا اثر ہو. یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد ایک چیز ہے بہت اہم، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیشین گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دنیا کی باتیں مسجدوں میں کرنے لگیں گے. سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسجدوں کی باتیں نہیں ہوتی تھی. پیشین گوئی یعنی فیوچر میں کوئی بات ایسی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ. جو لوگ دنیا کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دینا، اس لیے کہ اللہ کو ایسے گھٹیا لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے، فلا تجالسوہم کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو، مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں وہاں مت بیٹھو. اور ایک مطلب یہ ہے جو زیادہ الفاظ کے اعتبار سے قرین قیاس ہے، کیونکہ ہم ضمیر ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. ان لوگوں سے علیہ سلیک مت رکھو، یعنی باہر کی دنیا میں بھی ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، ان کی ہم نشینی صحبت مت اختیار کرو، ان سے دوستی مت گاٹھو. یہ ایسے نہیں ہیں جو آداب شاہی، دربار شاہی کا خیال نہیں رکھتے، وہ تمہارا کیا خیال رکھیں گے؟ وہ تمہارے حدود اور حقوق کی کیا حفاظت کریں گے جو حقوق اللہ نہیں ادا کر پا رہے؟ اس لیے ایسے لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں، ایسے لوگ ہم نشینی کے لائق نہیں. ان کے ساتھ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. بہت سخت بات ہے یہ. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی باتوں میں وہ تمام باتیں آ جائیں گی، چاہے وہ گناہ کی نہ ہو، لیکن وہ بے مقصد ہوں، غیر ذکر اللہ ہوں، اور یعنی کاروبار کی ہوں، دنیا کی ہوں. اب باتوں میں چیٹنگ بھی آ جائے گی، میسج بھی آ جائے گا، وائس میسج بھی آئے گا، اور لکھنے والا بھی آئے گا، اور میل بھی آئے گا. یہ سب بھی اسی میں آئے گا. کلام کئی طریقے کا ہوتا ہے، کتابتن بھی ہوتا ہے، لسانن بھی ہوتا ہے، یہ سب اس میں آئے گا. تو اگر کوئی اس طرح میل کر رہا ہے، موبائل پر بات کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور ضروری بات نہ ہو، ضروری بات کا مطلب اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے، یعنی دینی اعتبار سے کوئی سخت نقصان ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے کوئی سخت نقصان ہو جائے، یہ ضروری بات ہے. اگر کوئی اس طرح کی ضروری بات ہو تو کر لے، اور اگر اس طرح کی کوئی ضروری بات نہ ہو، اور ایک آدھ لفظ ہو، جیسے کوئی کسی کی خیریت پوچھ لیا، تو وہ بھی چل جائے گا. لیکن لمبی گفتگو شروع ہو گئی، لمبی زیادہ باتیں شروع ہو گئی، وہ سب باتیں منع ہیں، اور وہ سب ناجائز ہیں. دنیا کی باتیں بالکل درست نہیں ہیں. اور اگر کوئی بات ہی کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے تب تو حرام ہے یہ، کہ چلو یار کوئی جگہ اچھی میں، چلو مسجد چلتے ہیں وہیں بیٹھ کر بات کر لیں گے. بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں.
مشورہ کر لیں گے دنیاوی اعتبار سے وہیں بیٹھ کر لیتے ہیں. یہ اس طرح مسجد میں بات کرنے کے لیے ہی اگر کوئی جا رہا ہے تب تو فقہ نے اس کو حرام لکھا ہے ایک دم. اور اگر کوئی وہاں عبادت کے لیے گیا لیکن دنیا کی باتیں شروع کر دیا تو بھی یہ مکروہ ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے. تو اس لیے بہت پہلے بچپن میں ہم نے ایک شعر یاد کیا تھا، ہمارے استاد نے یاد کرایا تھا، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا مقام ہے، دنیا کی باتیں کرنا سراسر حرام ہے. تو یہ اسی سے متعلق ہے کہ اس طرح کی بات اس میں کی جائے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، سیاسی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، مالے پہنائے جاتے ہیں، اور غیروں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی بلا کر کے سمانت کیا جاتا ہے، اور فضول باتیں، بہت سی غیر ضروری چیزیں ایسی کی جاتی ہیں. میں نے بتایا یہ دربار شاہی کا اپمان ہے. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس چیز سلسلے میں اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. میں نے پہلے بتایا تھا اگر کوئی مسجد میں بے گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، دیکھیے ضرورت ہے، وہ ضرورت سمجھ رہا ہے، اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، آقا نے فرمایا اسے بد دعا دو، وہ دعا کا مستحق نہیں ہے. تو جب اپنی ضروری چیز سمجھ کر کے بات کر رہا ہے تو آقا نے اسے منع فرمایا. تو جو بلا ضرورت ایسے ہی ادھر ادھر کی ہاں کرا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو وہ تو اور منع ہوگا. آج ہی ایک صاحب نے ہم کو بتایا، وہ بنگلور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ نوجوان موبائل چلا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر یوٹیوب چلا رہے ہیں. اندازہ لگائیے ہماری محرومی کی اور کون سی داستان لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی. خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم میوزک اور غیر محرم کو دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، اور اس طرح یوٹیوب چلانا، اور دنیا بھر کے خرافات جس میں ایڈ بھی آ رہا ہے، میوزک بھی آ رہی، ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے کسی بھی طرح کی اس طرح کی دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خلاصہ اس کا یہ ہے. جی مفتی صاحب ماشاء اللہ، کافی وافی گفتگو ہو گئی اس سلسلے میں. ایک ہلکا سا اس میں اضافہ اگر فرما دیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد جاتے ہی اس نیت سے ہے کہ چلو کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور بات کریں گے، تو کیا یہ جو وعید ہے جو آپ نے کہا کہ یہ تو ناجائز سراسر ناجائز ہے، یہ اگر کوئی وضو خانے پر جا کر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرے، یا مسجد کا وہ حصہ جو حرم نہیں ہے، جو شرعی مسجد کے باہر ہے، کیا اگر ان کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرے تو کیا اس میں گنجائش ہے، یا یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اگر یہ جو وعید ہے یہ حدود مسجد شرعی کا جو حرم کا حصہ ہے، جو مسجد ہے، اس کے اندر گفتگو کرنے کی یہ وعید ہے. لیکن اگر کوئی باہر کے حصے میں اگر وضو خانے میں بیٹھ کر تھوڑی بات کر رہا ہے تو یہ وعید تو اس پر متعلق نہیں ہوگی، لیکن بلا ضرورت اگر وہاں بیٹھ کر بھی بات کر رہا ہے تو یہ آداب کے خلاف ہی ہے. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. اب ہم آگے چلتے ہیں اور مسجد میں پاکی ناپاکی سے متعلق جو مسائل ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بیسک پاکی کی کون سی شرط ہے، اور اس کے علاوہ مسجد میں جو ہے وہ استنجا خانے بھی ظاہر سی بات ہے ہوتے ہی ہیں، اٹیچ ہوتے، وضو خانہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ کون سی چپل پہن کر کہاں گئے، اور کہاں پر جو ہے وہ کس قدم سے واپس وضو خانے آئے، وہیں سے مسجد بھی چلے گئے، قالین پر بھی چلے آئے. تو ذرا جی، سا اس بارے میں وہ ضروری وضاحت فرما دیں. بہت اچھا سوال ہے. آج کل کا یہ سلگتا موضوع آپ نے چھیڑ دیا مفتی صاحب. جی جی اور اس پر میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اصل مدے پہ آ جاتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. جی جی بالکل. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ آپ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے. یہ ہوں مسئلہ ہے. نماز جنازہ میت کو سامنے مسجد میں رکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے. تمام فقہا نے اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ بہت اہم ہے. وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے میت کے بدن سے کوئی خون نکل جائے، کوئی ناپاکی نکل جائے اور مسجد گندی ہو جائے. ہوں یعنی مسجد کے تلویث کا اور گندی ہونے کا، ناپاک ہونے کا امکان ہے، ریئل میں ہے نہیں. اور آپ دیکھیے میت کو کتنا ڈھک کر کے لایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پہلے اسے گندگی صاف کر دی جاتی ہے، نہلا دیا جاتا ہے، پوچھ دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے،
پھر اس تابوت اور چارپائی پر رکھا جاتا ہے، جس سے امکان ختم در ختم کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں امکان ہے۔ فقہا نے فرمایا مسجد میں نماز جنازہ رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اندازہ لگائیے مسجد کی طہارت کا شریعت نے لحاظ کتنا کیا ہے، اہتمام کتنا کیا ہے مسجد کے طہارت کا، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا جا رہا ہے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے بیت کو اور مسجد کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی پاکی کا بہت زیادہ شریعت نے لحاظ کیا ہے، اسی لیے ہلکے سے اگر کوئی تھوک بھی دیتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اچھا، میں بچوں کے لانے پر میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے جس میں صاف صاف آقا نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو دور رکھو، کس سے؟ صبیانکم و مجانینکم، پاگلوں سے اور بچوں سے۔ اس حدیث کی تشریح میں شراح نے یہ لکھا ہے کہ پاگلوں کو اور بچوں کو مسجد میں لانے سے صرف اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بچے پیشاب کر سکتے ہیں، پیخانہ کر سکتے ہیں، پاگل کو بھی کچھ تمیز نہیں ہے، وہ بھی مسجد میں ناپاک کر سکتا ہے، اس لیے دور رکھو۔ کتنا اہتمام ہے شریعت میں پاکی کا۔ اور اگر کوئی صاحب عذر ہے، جیسے کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے جماعت چھوڑ کر گھر پہ نماز پڑھے، وہ مسجد نہیں جا سکتا وہ۔ کیوں؟ حالانکہ تھیلی لگی ہوئی ہے، پورا پیشاب تھیلی میں جمع ہو رہا ہے، لیکن وہ مسجد نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہیں تھیلی سے پیشاب باہر آ جائے اور مسجد گندی ہو جائے۔ اندازہ لگائیے مسجد کی طہارت کا، صفائی کا، ستھرائی کا شریعت نے لحاظ کتنا کیا ہے۔ نماز جنازہ ناجائز قرار دی گئی، بچوں کو لانا ناجائز قرار دے دیا گیا، پاگلوں کو لانا، اسی طرح اور بھی مسائل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری غفلت دیکھیے، ایک طرف تو شریعت کا یہ اصول دیکھیے، یہ اہتمام دیکھیے، اور ہماری غفلت اور بے حسی دیکھیے۔ ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں میں جو استنجا خانے ہیں، ان استنجا خانوں میں جو چپلیں ہیں، وہ چپلیں آرام سے استنجا خانے میں لائی جاتی ہیں، بہت سی مرتبہ گیلی چپلیں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اس میں ناپاک پانی بھی گرتا ہے، اور اس کے بعد وہ چپلیں وہاں رکھی رہتی ہیں، گیلی ہوتی ہیں، اتنی گیلی ہوتی ہیں کہ پیر رکھنے پر ان کی پوری نمی پیر میں آتی ہے، اور وہ پانی بسا اوقات ناپاک بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو استنجا کرنے والے مصلی ہیں، وہ ان چپلوں پر پیر رکھ کر یا گیلے پیر لے کر کے اسی مسجد میں چلے آتے ہیں۔ بہت سے احتیاط بھی کرتے ہیں کہ اپنے پیر کو دھل لیتے ہیں، لیکن جو احتیاط نہیں کرتے ان کے ناپاک پیر گیلے پن کی وجہ سے جو ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب اس مسجد میں وہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تو اگر ہمارے پیر کی وجہ سے ناپاکی لگنے کی وجہ سے کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کا جرم کس کے سر آئے گا؟ اس لیے استنجا خانے میں مسجدوں کے بے احتیاطی بہت ہو رہی ہے۔ چپلوں کا ایسا نظام ہے کہ سب بیکار سی ایک دم چپل لیتی ہیں، گیلی چپل لیتی ہیں، اور بسا اوقات اس میں ہر طرح کا پانی، ناپاک پانی اور پیشاب کی شیٹیں اور دنیا بھر کی چیزیں پڑتی رہتی ہیں۔ تو اس کا پہلی بات مسجد کے انتظامیہ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، صاف ستھری الگ چپلیں رہیں، اور اس طرح اس کا اسٹینڈ بنا ہوا ہو کہ ان صاف ستھری چپلوں کو جیسے گھر میں چپلیں رکھی جاتی ہیں، ایسے مسجد کے استنجا خانوں میں بھی چپل رکھنے کا ایک باقاعدہ نظم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو مصلی حضرات ہیں، ان کو اس کا لحاظ اور اہتمام کرنا چاہیے کہ چپل میں استنجا کرتے وقت کوئی ناپاک پانی یا پیشاب کی شیٹیں اگر ہوں تو پہلے ان کو دھل لیا جائے، اچھے سے صاف ستھرا کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے، پھر ان کو وہاں آ کر کے اتارا جائے۔ تو بہرحال صفائی ستھرائی کا اور پاکی کا دونوں کا لحاظ بہت زیادہ کرنا ضروری ہے، ورنہ دوسروں کی نماز بھی خراب ہوگی اور ہم اس کے مجرم اور گنہگار ہوں گے۔ جی مفتی صاحب جزاکم اللہ، یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آج کل جو آ، ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں مسجد میں، چھوٹے بچوں کو، اور پھر اس پر آ، جبر یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو صف کے درمیان میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ مسئلہ تو نماز سے متعلق ہے حالانکہ، لیکن چونکہ مجھے لگتا ہے شاید کہیں نہ کہیں یہ مسجد کے آداب سے بھی جو ہے وہ میل کھاتا ہے۔ تو اور پھر کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے، حرم میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو بچوں کو مسجد میں لانا، پھر ضد کرنا اور منع کرنے پر نہ ماننا۔ میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب وہ باقاعدہ
اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ایسے ایسے نہ ماننے والوں کے لیے مطلب کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا اس کو بھی واضح فرما دیں مفتی صاحب۔ بہت اہم. میں اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو آج ہی مجھے ایک صاحب نے بیان کیا. جی جی انہوں نے مجھے باقاعدہ میسج کر کے واقعہ سنایا کہ مفتی صاحب ہماری بڑی مسجد ہے، اس میں ایک صاحب نے ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے جس کی عمر میرے پوچھنے پر 3 سال بتائی بعد میں. 3 سال کا وہ بچہ تھا. پہلی رکعت ہو گئی. پہلی رکعت ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو بچے کو زور سے آ گئی پیشاب. اب بچہ کتنا برداشت کرتا. اس نے زور سے چلانا شروع کیا، پیشاب پیشاب پیشاب. اور یہ ان کے دادا جان نماز نہیں توڑ رہے ہیں. بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا. وہ 3 سال کا بچہ، اس نے مسجد میں پیشاب کیا. اب وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ قالین کو دھلنے کا مسئلہ کیا ہے، نمازوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ آگے کی چیز ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بچے نے باقاعدہ مسجد میں پیشاب کیا اور مسجد آلودہ ہو گئی. آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں نے حدیث سنائی سنن ابن ماجہ کی، کہ بچوں کو مسجد لانے سے دور رکھو، مسجدوں سے دور رکھو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو مسجد لاؤ، نماز کا شعور پیدا ہوگا اور نماز سیکھیں گے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال پر نماز کے سکھانے کا حکم دیا، 7 سال سے پہلے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے سکھانے کا ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی ایج میں کچھ بھی سکھانے لگیں گے. تو اس لیے جو بچہ شعور والا ہو، 7 سال عمر ہے مثال کے طور پر، اس کی باشعور ہے، 6 7 سال کا ہے، سمجھتا ہے نماز کا احترام کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے، پیشاب پیخانہ کو روکنے پر قادر ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مسجد کا کیا تقاضا ہے. اسے آپ لاؤ، بے شک اسے نماز کی عادت ڈالو، مسجد لاؤ، لحاظ رکھو اس کا. لیکن 5 سال سے نیچے، 7 سال سے نیچے جو بچے ہیں جن کو کچھ بھی پتا نہیں، وہ نمازیوں کے آگے سے بھاگ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، ان کو مسجد بالکل نہیں لانا چاہیے. آخر نماز پڑھنے والے کے پاس قرآن زور سے پڑھنے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ قرآن عبادت ہے نا. قرآن کی تلاوت ایک حرف پر 10 نیکی ہے. لیکن اگر کوئی بازو میں ہماری نماز پڑھ رہا ہو تو اتنا زور سے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے کہ اس کی نماز میں خلل آئے. اتنا زور سے آپ دین کی بات نہیں کر سکتے کہ اس کی نماز میں خلل آئے. تو کسی کی نماز میں خلل پڑے، اگر قرآن سے خلل پڑتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا منع ہو جاتا ہے زور سے. اگر بچے کے لانے سے خلل پڑ رہا ہے تو وہ منع نہیں ہوگا. بچہ ہنگامہ کر رہا ہے، نماز خراب کر رہا ہے، سارے نمازیوں کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے، ذہن سب کا متوجہ کر رہا ہے. اور یہ ہماری دینی غیرت یہ ہے کہ نہیں، ہم بچے کو لائیں گے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اور دلیل میں اگر سمجھایا جاتا ہے تو یہ دلیل میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو لایا کرتے تھے. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا بالکل اتصال ہے. ایک پیر رکھو مسجد اور ایک پیر رکھو گھر. روایت غور سے دیکھی جائے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرات حسن آ گئے تھے، خود آپ لائے نہیں تھے. اور زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ان کو لے کر کے آئے اور ایک مرتبہ اہتمام سے لائے اور پھر اپنے پاس انہوں نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بچے جو اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں ہم بھی ان کو اسی اہتمام سے لائیں گے اور اس طرح عمل کریں گے. تو اس لیے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں جو شعور نہیں رکھتے، ان کو بالکل مسجد نہ لایا جائے. وہ آداب مسجد کی رعایت نہیں کر پائیں گے، نماز خراب کریں گے. اور ایسے بچوں کو لانا جائز نہیں ہے. اس لیے دین کے نام پر کوئی بے دینی نہ کرے، جائز نہیں ہے ایسے بچوں کو لانا. ہاں جو شعور والے بچے ہیں، 7 سال مثلا عمر ہو گئی ہے، 6 سال ہے، سمجھتے ہیں، ان کو لانا چاہیے، کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب. اب ہم اپنے آج کے اسٹریم کے آخری سوال پر چلتے ہیں. وہ ہے مسجد میں قیام سے متعلق آداب اور مسائل. چونکہ اب آج کل مسجدیں ماشاءاللہ ایک طرح سے بہت آباد بھی ہیں، تو ذرا سا یہ بتا دیں کہ کس طرح کے لوگ کس مقصد سے مسجد میں قیام کر سکتے ہیں، ان کو مسجد میں رکنا، رات گزارنا جائز ہے؟ اور رات گزارنے کے لیے کوئی خاص بندشیں ہیں؟ کس نیت، کون سی نیت ہونی چاہیے؟ ذرا سا اس بارے میں شروع سے لے کے آخر تک جو بھی ممکن ہو سکے اور آج کے حالات سے موافق ہو، مفتی صاحب اسے بیان فرمائیں. جزاکم اللہ. بہت اچھا. بس میں مختصر ہی اس پر کچھ ذکر کروں گا، وقت جی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لہسن کھائے کچا
اور پیاز کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لہسن کھا لیتا تھا یا کچا پیاز اگر کھا لیا اس نے، تو آپ اس کو بقی تک واپس کر دیا کرتے تھے، دور مسجد سے ایک دم دور واپس کر دیا کرتے تھے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ مسجد میں اگر کوئی آ رہا ہے یا رہ رہا ہے تو آداب مسجد کی کتنی رعایت ضروری ہے، کہ کوئی بدبودار اگر چیز کھا لیا یا بدبودار کوئی ایسی چیز استعمال کر لیا تو وہ مسجد نہ آئے۔ اسی حکم میں سگریٹ پی کر، تمباکو کھا کر بغیر مصاف کیے ہوئے لوگ چلے آتے، گٹکا کھائے ہوئے ہیں، کھینی چبائے ہوئے ہیں، اور آرام سے مسجد آ رہے ہیں، وہیں کلہ کر لیں گے، اس کے باوجود، کلہ کرنے کے باوجود بھی منہ کی بدبو باقی رہتی ہے۔ تو یہ سب ہماری غفلت ہے اور مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے۔ اب اسی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد میں قیام بھی نہ کیا جائے۔ مسجد میں، جو مسجد شرعی کا حصہ ہے خاص طور پر، تو اس میں بلا ضرورت مسجد میں قیام بھی درست نہیں ہے، بلا ضرورت۔ ہاں اگر ضرورت ہے، مثلا کوئی معتکف ہے تو وہ مسجد میں ہی ٹھہرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ پہلے زمانے میں سرائے نہیں ہوتے تھے، مسافر خانے نہیں ہوا کرتے تھے، اس طرح ہوٹلوں کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر سب سے بہترین چیز مسجد ہوا کرتی تھی۔ مسجد میں مسافر رک جایا کرتے تھے، مقامی لوگ ان کی ضیافت کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح زندگی آرام سے گزر رہی تھی، پیار و محبت کے ساتھ۔ تو مسافر کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ حضرات مہاجرین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے، مسجد میں سویا کرتے تھے۔ تو کیونکہ وہ مہاجرین تھے، ان کے لیے کوئی نظم نہیں تھا اس طرح باقاعدہ، اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہے، معتکف ہے، مسافر ہے، یا کوئی پردیسی ہے، یا ایسے کوئی طلب علم کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کے قیام کی کوئی ایسی معقول جگہ نہیں مل رہی ہے، مسجد ہی ہے، تو وہ مسجد میں رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، یہ سب ضرورت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی طرح، مثلا مثال کے طور پر کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جماعت گئی ہے، اب وہ مسجد ہی میں قیام کرتی ہے مثال کے طور پر، تو عام طور پر وہ مسافر ہی ہوتے ہیں، اور اگر مسافر نہ بھی ہوں، تھوڑا قریب میں ہی گئے ہوں، تو یہ بھی دینی ایک تقاضا ہے، وہ لوگ بھی مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ لیکن ہر رکنے والے کو آداب مسجد کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، اس خیال سے کہ ہم ضرورت سے رکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر بندہ اعتکاف کی نیت کرے، یہ آداب لکھا ہے فقہ نے کہ اعتکاف کی نیت کر کے وہ معتکف بن جائے اور پھر مسجد میں رکے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ رکے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوران قیام وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے تقدس پامال ہو، جیسے مسجد میں پیاز نہ کاٹے۔ بہت سے لوگ کھانا بناتے ہیں، مسجد کے باہر کھانا بن رہا ہے لیکن پیاز کاٹنے کے لیے لاؤ بھائی پلیٹ لے اور چھیلتے ہیں مسجد میں، مسجد میں پیاز چھیل رہے ہیں، مسجد میں پیاز کاٹ رہے ہیں، یہ بھی مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں قیام کیے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ سگریٹ وغیرہ یا بیڑی وغیرہ باہر پیتے ہیں لیکن بدبو کے صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح پینے کے بعد تھوڑا سا کلہ کی چلے آئے، منہ سے بدبو اسی طرح اٹھ رہی ہے، یہ بھی مسجد کے تقدس کے اور اس کے احترام کے خلاف ہے، غلط ہے یہ۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو مسجد میں کوئی اچھی موٹی سی دری یا موٹا سا بستر بچھانا چاہیے، تاکہ اگر جوان ہے اور کبھی نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو مسجد خراب نہ ہو، مسجد کی چٹائی خراب نہ ہو، اس کی ناپاک نہ ہو وہ۔ اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ صرف لنگی بچھا لی یا صرف پتلا سا چادر بچھا لی اور اس میں لیٹ جاتے ہیں، یہ بھی اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ اور یہ جب نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں امکان کی وجہ سے، تلویث مسجد کی وجہ سے، تو ہمارا اس طرح غفلت کے ساتھ سونا کیسے درست ہوگا؟ لیکن بہت سے لوگ اس طرح غفلت اور بے خیالی میں کرتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے۔ تو قیام ضرورت میں ضرورتاً جائز ہے، اور ضرورتاً جائز ہے تو اس کا مطلب بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اور آداب کی رعایت کے ساتھ۔ ہاں جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ کافی وافی گفتگو آ گئی اس سلسلے میں۔ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ذہن میں اشکال آ رہا تھا کہ یہ مسجد کے لائٹ اور پنکھے جو ہوتے ہیں، تو جی ان کے استعمال کی کیا گنجائش ہوتی ہے؟ کون کون اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ آج کل لوگ موبائل بھی چارجنگ میں لگا لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بل چونکہ ظاہر چندے سے بھرا جاتا ہے، اور لوگ اپنے موبائل میں چارجنگ لگا رہے ہیں، تو یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں مختصر سے وضاحت فرما دیں۔ جی جی، بہت اچھا۔ دیکھیے یہ مسجد کے جو پنکھے ہیں، لائٹ ہیں، یہ قومی چندے سے بھرے جاتے ہیں، ان کا بل قومی چندے سے بھرا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے چندہ دینے والوں نے لگوایا ہے، دیا ہے کہ بھائی نمازی
یا تلاوت کرنے والا، عبادت کرنے والا ان کو استعمال کرے۔ تو اگر کوئی مسجد آ رہا ہے اور وہ عبادت کی نیت سے آ رہا ہے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، تو وہ پنکھا لائٹ سب استعمال کر سکتا ہے بقدر ضرورت۔ ایک پنکھا ایک لائٹ سے کام چل رہا ہے، اتنا استعمال کرے، جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے دنیاوی غرض کے لیے، مثلا کوئی مشورہ ہے، اپنا کوئی ذاتی کام ہے، وہاں گیا اور پنکھا لائٹ استعمال کر رہا ہے، تو وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پر موبائل چارج کر رہا ہے، یا مسجد کا پانی ایسا پانی، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے مسجد میں جو مسلین کے لیے خاص طور پر کیا گیا ہے، اب باہر کا کوئی آ کے بوتل بھر کے لے جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگر مسجد کے انتظامیہ نے یا مقامی لوگوں نے سب کے لیے عام کیا ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام، کہ کوئی مقامی بھی کرے، محلے والا بھی کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کولر صرف مسجد والے کے لیے اور مسلین مسجد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے لوگ غفلت کریں، محلے والے استفادہ نہ کریں، وہ ناجائز پانی پی رہے ہیں۔ اگر کوئی موبائل چارج کرتا ہے، تو اگر مسافر ہے کوئی جس کا قیام مسجد میں، جیسے جماعت والے ہیں، مسافر ہیں یا ایسا، تو ان کے لیے جس طرح مسجد کے لائٹ پنکھا استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی گیا یا کوئی مقامی ہے وہ لگا دیتا ہے یا کوئی ایسا کر لیتا ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسافرین حضرات کے لیے بھی، جماعت کے احباب کے لیے بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ موبائل چارج کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسہ مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، جی جاتے جاتے ایک اور سوال کا جو ہے جواب عنایت فرما دیں، وہ یہ کہ آج کل مساجد جو ہے وہ ملٹی فلور ہیں، یعنی گراؤنڈ فلور ہے، بیسمنٹ ہے، پہلا منزلہ ہے، دوسرا منزلہ ہے۔ تو جی اب یہ مسجد چونکہ ظاہر ہے زمین سے لے کے عرش تک مسجد ہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوں، اس مسئلے میں کیا کوئی گنجائش ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ ہر فلور کو الگ مسجد کا درجہ دیا جا سکے، یعنی ہر فلور اپنا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک حیثیت رکھتا ہو؟ کیا ایسا کچھ ہے، مسئلہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں مفتی صاحب۔ جی جی، دیکھیے مسجد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مسجد جو ہے من الفرش الی العرش، ہوں، فرش سے لے کر کے عرش تک یہ پوری کی پوری مسجد ہی مانی جاتی ہے، حکم کے اعتبار سے سب مسجد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہ نے ایک اصول یہ بھی لکھا ہے کہ اصلاً ہے نیچے والی مسجد کا حصہ، اور اوپر والی جو اوپر والے فلور ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں۔ اسی لیے صف میں جب اہتمام کیا جاتا ہے، پہلی صف، دوسری صف، تو وہ نیچے سے شمار کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اوپر والی صف جو ہے وہ بھی پہلی صف ہو جائے اور اس کا ثواب بھی وہی ہو جو نیچے والی پہلی صف کا، ایسا نہیں ہے۔ نیچے والی پہلی صف کا ثواب زیادہ ہوگا، پھر دوسری صف کا جب یہ بھر جائے گی تب اوپر والی شمار کی جائے گی۔ تو اوپر والا جو فلور ہوتا ہے نا، اس کو تابع مانا گیا ہے نیچے والے کے، ہے وہ بھی مسجد، لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے، تابعی ہے، اور یہ جو ہے اصل ہے۔ تو مسجد وہ بھی ہے، اس کا احترام وہ بھی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ فقہ نے ایسی مسجدیں جو چھت والی ہیں، جیسے نیچے اصل مسجد ہے، اوپر صرف چھت ہے، تو ان چھتوں پر بھی بلا وجہ چڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ باقاعدہ تمام فقہ کی کتابوں میں جزیہ موجود ہے کہ چھت پر چڑھنا مسجد کے بلا ضرورت یہ مکروہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد کو کسی نہ کسی درجے میں پامال کرنا ہے، اس کا ادب کا خلاف کرنا ہے۔ تو جب اتنا لحاظ فقہ نے کیا ہے تو پھر ہمیں ہر فلور کو احترام اور رسپیکٹ اور تکریم کرنا چاہیے، اور اس کے کسی بھی طریقے کی پامالی سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مفتی صاحب، آپ کا کافی وقت لے لیا ہم نے۔ ہم اپنے زائرین اور ناظرین کا مفتی صاحب کی طرف سے بھی اور تمام ہمارے اراکین شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے اتوار کو کسی نئی اسٹریم کے ساتھ کسی نئے عنوان پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔